اور آئے دن میری بیٹی کو تانے مارتے ہیں کہ تمہارے باپ نے دیا ہی کیا ہے, غلطی میری ہی ہے. جب ابتدائی غلطی تو انجام اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیاوی دکھاوے کے چکر میں میں نے اپنی ہی لڑکی کی زندگی برباد کر دی. ارے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو کہتی ہوں اگر کہیں بھی شادی کی بات ہوتی ہے تو آپ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. ایسے ذکر کا کیا مطلب جو دنیا اور آخرت دونوں خراب کر دے؟ پتا ہے میرا ایک ہی لڑکا ہے اور اسے جان لیوا بیماری ہو گئی. اس کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں 5 لاکھ روپے لگیں گے. 5 لاکھ؟ ہاں, اور جو لوگ میری تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے, تقریباً سب کے سامنے میں نے اپنا مسئلہ رکھا. سب نے کوئی نہ کوئی عذر پیش کیا, صرف ہمدردی جتا کر رہ گئے. ارے ثنا, آپ شاید صدف کو بتانا بھول گئی. ان کی بوٹی کھولنے میں آپ نے اپنے ذاتی خرچ ان کی کافی مدد کی تھی. اب تو ایک شاپ کی مالکن ہو گئی ہیں. مالکن؟ پتا ہے انہوں نے مجھ سے کہا ثنا آپ نے تو دیر کر دی, بس کل ہی میں نے اپنے شاپ کے لیے نیا مال منگوایا ہے اور 3 لاکھ روپے بھی دیے ہیں. ان کا کہنا تھا اب ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. واللہ بڑے خود غرضی ہے آج کے زمانے میں. صحیح بات ہے. اب کیا ہوگا ثنا آپ کے بچے کا؟ اللہ مسبب الاسباب ہے. آپ اس سادے سے کھانے پینے کی بنا پر ضرور احمد کو کنجوس سمجھ رہی ہوں گی, لیکن جب انہیں میری اس پریشانی کا علم ہوا تو وہ خود چل کر میرے پاس آئیں اور نہ صرف مجھے ڈھانڈس بتایا بلکہ 5 لاکھ کا چیک دیتے ہوئے مجھ سے یہ کہا اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا. ان کا کہنا تھا ان کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس پہ ضرورت مند بندوں کا حق ہے. لیکن آج آپ لوگوں کے منہ سے ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور بس میں نے بتا دیا. اب میں چلتی ہوں. السلام. وعلیکم السلام. استغفر اللہ, لا علمی میں ہم کس طرح کی کارستانیاں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے گناہگار بنتے ہیں. اچھا میں چلتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب ٹھیک ہے؟ سب خیریت, اللہ کا شکر ہے. معاف کیجیے گا نیما, میں آپ کو نکاح کی دعوت نہ دے سکی. دراصل میں نے کچھ ہی لوگوں کو پوچھا ہے. اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں. مجھے پتا چلا تو میں خود ہی آپ کی بیٹی کی شادی میں شریک ہونے کے لیے آ گئی. رہا سوال دعوت کا, اس کا تو مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں. آپ کو تو پتا ہی ہوگا جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے بلکہ خوش ہو کر کہا کہ آپ ولیمہ کر لیں. اس حدیث سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر کیا ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. اللہ ہر مومن کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ آپ نے اس حادثی تقریب میں ہماری بےہودہ رسموں کی حقیقت بیان کر دی. واقعی اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلے تو ضرور گناہوں سے بچ سکتا ہے. انشاءاللہ اگلے مہینے میری چھوٹی بہن کی شادی ہے. میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی نکاح کو انجام دوں گی. اللہ کا کرم ہے, اس نے مجھے ہدایت دی. دراصل یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے. جو مسائل مال و دولت ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ان تمام نعمتوں کو خرچ کرنے کا حق دیا ہے, لیکن وہ ان تمام نعمتوں کا ہم سے حساب لے گا کہ اس کی نعمتوں کو ہم نے کہاں صرف کیا. اللہ فرماتا ہے سورہ الاسراء پارہ نمبر 17 اور آیت نمبر 26 اور 27, فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. الحمدللہ, کیا بہترین بات کہی ہے امن آپ نے. اللہ ہمیں قرآن حدیث پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں سرفراز ہوں. رشاد نرسری اسکول کے اس جلسے کا مقصد یہی تھا کہ ہم تمام پروگراموں کے ذریعے امت مسلمہ کی یاد دہانی کریں. آمین ثم آمین. السلام علیکم. السلام علیکم.
وبرکاتہ. میرا نام توبہ ہے. میرا نام الفیہ. میرا نام مبشرہ ہے. ہم سب نرسری کلاس میں پڑھتے ہیں. جنتی عورت 5 وقت کی نماز پڑھنا، رائے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنا، اپنی شوہر کی فرما برداری کرنا. جس عورت میں یہ 4 سکتے ہو وہ جنت میں جانا چاہے گی، داخل ہوگی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ اے عائشہ تم ہر کام میں نرمی اختیار کرو. جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے گھر والوں پر بھلائی کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو ان کو سب سے پہلے نرمی کی توفیق دیتا ہے. قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں رکھی نہیں، اسی لیے ہٹی زبان میں. جو اپنی نظر کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اس کا کم لمبا جاتا ہے، اور جو اپنی امید کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اس کا عمل برا جاتا ہے، اور جو اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے. بندہ اگر اپنی ارتقا پر ایک کنکر جمع کر دے تو کچھ ہی عرصے میں اس کا گھر کنکروں سے بھر جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. United we stand, divided we fall. We do listen, read and hear this daily, but do we really believe in it and understand its effect on our community? Mr. Usman of class 8 would enlighten us on unity of the community in his Urdu speech. So please welcome him. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان ہے. میں رشاد نرسری اسکول کے درجہ 8 کا طالب علم ہوں. میں آج آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا موضوع ہے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین. محترم حضرات اور سامعین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. محترم حضرات اور سامعین کرام، اس دور کے عالم الاسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور ارمون انگیز ہوتی جا رہی ہے. ہر طرف سے اہل اسلام پر یلغاریں ہو رہی ہیں. کہیں مسلمانوں کو ملک بد کرنے کی پلاننگ تو کہیں ہماری اقتدار و روایات اور تاریخی اثاثے کو مخدوش کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے. فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو ذلت آمیز زنجیروں میں جکڑنے کے لیے کوشاں ہیں اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑتا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آئے اور چمنستان اسلام پر خزاں کیوں کرائی؟ حضرات، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائیں تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے. مسلمان اپنے پنجی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور عصر حاضر میں مسلم معاشرے سے اتحاد و اتفاق کی دولت ٹوٹ گئی ہے. حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اتحاد ایک عظیم دولت ہے. یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر قوم کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے. چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، ہم آئینگی و یکجہتی کا سرمایہ موجود تھا، ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے دور تھی، اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہماری تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راج تھا، دریاؤں اور سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی، ہماری شان و شوکت لائق صدر افتخار تھی. علامہ اقبال نے اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: مغرب کی وادیوں میں گوجی اذا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گوجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا. لیکن اے مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگا لیا، ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا. جب سے ہم نے انتشار کو اچھا خیال کر لیا، فرقہ بندی کو معاشرے کا جز سمجھ لیا، برادری واد کو گلے لگا لیا، اسی وقت سے ہم ذلت کی کھائی میں گر گئے، محکومی و غلامی کی زندگی جینے لگے. ہماری عزت و آبرو کا جنازہ اٹھ گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی سے ہاتھ دھو بیٹھے. احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو گیا. جبکہ گردش ایام نے ہمیں بیدار کیا تھا، زمانے کے رنگ روپ نے ہمیں آواز دی تھی، معاشرے کی تباہی ہمارے دلوں کو دستک دے رہی تھی اور امت مسلمہ کا زوال ہمارے سینے میں کچوکے لگا رہا تھا، اور ملت اسلامیہ چیخ چیخ کر ہم سے کہہ رہی تھی: اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے انسنی کر دی،
اتحاد و معنی کا چراغ بجھ رہا تھا، لیکن ہم اپنے گھروں کا دیا جلانے مصروف تھے۔ میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، شاہان مغل کس چیز کے بہت برسر اقتدار تھے؟ اندلس کی بے مثال اسلامی عدالت میں کون سے جذبے کار فرما تھا؟ تیموری سلطنت کے قیام و بحالی کا کیا راز تھا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی کہ جس سے پوری دنیا پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم تھا؟ ایمان کے بعد وہ کون سی چیز تھی؟ بتائیے، کیا یہ اتحاد و اتفاق کی برکت نہیں تھی؟ کیا یہ یکجہتی و یک رنگی کا فیض نہیں تھا؟ تھا، اور یقیناً تھا۔ سابقہ قوموں کے زوال کا بنیادی سبب آپسی اختلاف اور فقدان اتحاد تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اختلاف کے کیڑوں نے مغلوں کو تخت و تاج پلٹ دیا، انتشار کے دیمک نے اندلس سے اسلام کی بنیاد گرا ڈالی، آپسی خلفشان نے مسلمانوں کی قدیم حیثیت مٹا دی۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آج بھی مسلمانوں کے تباہی کا بنیادی سبب اختلاف ہے۔ انتشار ہی ہماری بربادی کا ضامن ہے۔ گزشتہ کامیابیوں کا راز ہمارا حیرت انگیز اتحاد تھا، ہمارے حکمرانی کا سبب ہماری بے مثال آہنگی تھی۔ اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان اخوت بھائی چارگی کی بے مثال نمونہ تھے۔ وہ ایک دوسرے کے محافظ اور پاسبان تھے۔ ایک صوبے کے مسلمانوں کی تکلیف پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ تھی۔ اگر کسی ایک مقام پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی تو پوری مسلم برادری کو اس کے درد عالم کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خواب ایک غفلت سے اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ اتحاد و اتفاق کی بات کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ اپنے آپ میں سست اور مگن ہو کر بزبان حال ہم یہ کہہ رہے ہیں، کیا ہوا اگر قوم پر غیروں کی یلغاریں ہوئی؟ ہم تو اپنے آشیانے میں بہت محفوظ ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، ہم بھول رہے ہیں، اغیار آج ہماری اسی غفلت والا لاپرواہی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہماری فرقہ بندی ان کی سازشوں کو ہوا دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہوش میں آئیے، اتحاد و اتفاق کی پنجی کو سنبھالیے اور ملت اسلامیہ پر رحم کر کے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لیجئے، اور ٹھنڈے دماغ سے غور کیجئے کہ جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارے کلمے میں اتحاد ہے، ہمارے مذہب میں اتفاق ہے، ہمارے دل میں یکسانیت ہے، ہمارے شریعت میں وحدانیت ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں دوری کیوں کر ہے؟ ہم اختلاف کے کانٹے میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ ہمارے زندگیوں میں انتشار کہاں سے آ گیا؟ ملت اسلامیہ میں فرقہ بندی کیوں ہوئی؟ کیا ہم لوگ شاعر مشرق کے اس پیغام کو بھول گئے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دی بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ غور تو کیجئے، قرآن نے ہمیں متوجہ کر کے کہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف و انتشار سے بچو۔ ہمیں اس آیت سے سبق لینا چاہیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہماری نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپسی رحمدلی، باہمی الفت و محبت، ایک دوسرے کے تئیں مہربانی اور نرم خوئی میں مسلمان جسم کی طرح ہیں۔ اگر ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی تو پورا جسم بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، خواب غفلت کی چادر اٹھا کر پھینک دو، آپسی رنجش کو مٹا دو، اور باہمی قدرت کو بالائے طاق رکھ کر ایک دوسرے سے گلے مل جاؤ۔ ضرورت ہے کہ مسلمان وقت کے طوفان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور ملت اسلامیہ کے بکھرے ہوئے شراجے کو دل و جان سے یکجا کرنے کی فکر میں لگے، اتحاد و اتفاق کی ایک سنہری داستان رقم کریں، اور اس مبارک حدیث کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لیں۔ من لا یحتم بامر المسلمین فلیس منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص